بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العظیم۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا، چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ دوسرے انسان کے خیالات اور حالات سے بہت جلد اور بہت تیزی کے ساتھ بغیر کسی خاص کوشش کے اثر قبول کر لیتا ہے، خواہ وہ اثر اچھا ہو یا برا ہو۔ اس لیے اچھی صحبت بہت ہی بڑے فائدے کی چیز ہے، اور اسی طرح بری صحبت بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ اور اچھی صحبت ایسے شخص کی صحبت ہے جس کو ضرورت کے موافق دین کی باتوں کی واقفیت بھی ہو، اور جس کے عقیدے بھی اچھے ہوں، شرک و بدعت اور دنیا کی رسموں سے بچتا ہو، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز، روزہ اور ضروری عبادتوں کا پابند بھی ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین صاف ہو، حلال سے بھی حرام سے بھی بچتا ہو، اخلاق ظاہری بھی اچھے ہوں، مزاج میں بھی عاجزی ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو۔ اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ علماء کی صحبت اختیار کریں۔ آپ کی نظر میں جو دیندار ہو، جسے آپ اچھا سمجھتے ہوں کہ یہ دین کے معاملے میں اچھا ہے، آپ اس کی صحبت اختیار کر لیں، اور جو باتیں بتائی گئیں ان سب سے بچنے والا بھی ہو۔ جتنے بھی علماء کرام ہیں، آپ چاہیں جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں آپ ان کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، اتنے بڑے بڑے عالم ہیں، اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے بھی عالم ہیں، آپ کسی کی بھی صحبت اختیار کر لیں، اس سے آپ کے اندر اثر پیدا ہوگا۔ ابھی کہا نا، اچھی صحبت بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، اور بری صحبت بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ کہ آپ کے دوست بھی ہوں، اگر وہ اچھے ہوں، آپ کے لائق ہوں، دیندار ہوں، لین دین اچھا ہو، معاملات صحیح ہوں، حلال و حرام کی بھی پہچان ہو، اور جو غلط کام ہیں ان سب چیزوں سے بچتے بھی ہوں، تو آپ ان کی صحبت اختیار کریں، کیا حرج ہے۔ لیکن اگر آپ کے دوست برے ہیں، ان سب چیزوں سے باز نہیں آتے، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، حلال و حرام سے بالکل واقفیت ہی نہیں ہے، اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں، مزاج بھی صحیح نہیں ہے، کسی کو بھی تکلیف دینا، اگر آپ کے ایسے دوست ہیں یا آپ کا ایسے انسانوں سے تعلق ہے، تو آپ فوراً ان سے دور رہیں، کیونکہ بری صحبت بہت بڑے نقصان کی چیز ہے۔ صحبت سے انسان بہت آگے تک پہنچ جاتا ہے، اچھی صحبت سے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ آپ کسی کی صحبت میں رہیں گے، آپ ان سے اچھی باتیں سنیں گے، اچھی باتیں سیکھیں گے، اچھی خصلتیں سیکھیں گے، آپ ان کی عادت دیکھیں گے، ان کی عادت کیسی ہے، ان کا طور طریق کیسا ہے، ان کا چلنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، لین دین کا انداز، ہر چیز کے انداز سے آپ خود متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور جو نیک لوگ گزر گئے ہیں، ان کے اچھے حالات کی کتابیں پڑھ کر یا پڑھوا کر ان کے حالات معلوم کرنا بھی یہ ایسا ہی ہے جیسے گویا کہ آپ ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں سنیں اور ان سے اچھی خصلتیں سیکھ لیں۔ ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور اچھی صحبت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھی صحبت مل جائے گی تو بہت بڑے فائدے کی چیز ہمارے پاس ہوگی، اور اگر بری صحبت رہی تو ہم دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ آپ پہلے کے لوگوں کو دیکھ لیجئے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کس کی صحبت اختیار کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، تو اللہ نے انہیں دنیا میں بھی چمکایا اور آخرت میں بھی چمکایا، کہ دنیا میں بھی آج ان کا نام بڑی عزت سے لیا جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ان کا نام
بڑی عزت سے لیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کیا، اور وہ اچھے آدمی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ رہے، آپ پر جان قربان کر دیتے تھے، آپ پر کوئی پریشانی نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ صحابہ نے اچھی صحبت سیکھی آپ سے، آپ کے پاس رہ کر آپ کی اچھی صحبت میں رہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی دنیا میں اچھی صحبت اختیار کریں۔ اب صحابہ تو رہے نہیں، نبی تو آنے والے نہیں ہیں جو ہم نبی کی صحبت اختیار کر لیں یا صحابہ کی صحبت اختیار کر لیں، بلکہ اب ہمیں اس دنیا ہی میں رہ کر ہمارے ساتھ جو رہنے والے ہیں ان کی صحبت کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، برے لوگوں سے گریز کرنا ہے، دور ہونا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جس کے اندر یہ سب باتیں پائی جا رہی ہوں، اعمال بھی اچھے ہوں، نماز روزہ بھی رکھتا ہو، ضروری عبادتوں کا پابند بھی ہو، معاملات بھی اچھے ہوں، لین دین کا صاف بھی ہو، حلال و حرام سے بچتا بھی ہو، اچھے اخلاق بھی ہوں، مزاج میں بھی عاجزی ہو، اور کسی کو بے وجہ تکلیف نہ دیتا ہو، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد بھی کرتا ہو، کسی کو ذلیل نہ سمجھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز رکھتا ہو، آخرت کی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کو عزیز نہ رکھتا ہو، یعنی دنیا کو زیادہ پیار نہ دیتا ہو۔ حدیث میں آیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس لیے دنیا تو ایک دن فنا ہونے والی ہے، ہم بھی فنا ہو جائیں گے، لیکن ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس وقت ہم اپنے رب کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ جب ہمارے رب کے سامنے ہماری حاضری ہو تو ہم کم از کم ہمارا ایسے لوگوں میں شمار ہو کہ جو اللہ کے نزدیک نیک ہوں، صالح ہوں، ان میں ہمارا بھی شمار ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہو جائے گی۔ جس انسان میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہوں، اس کی صحبت، اور جس شخص کو ان باتوں کی پوری پہچان نہ ہو سکے، اس کے لیے یہ پہچان ہے کہ اپنے زمانے کے نیک لوگ، یعنی جن کو اکثر مسلمان عام طور پر نیک سمجھتے ہوں، جس شخص کو اچھا کہتے ہوں اور 5 بار اس کے پاس بیٹھنے سے بری باتوں سے دل ہٹنے لگے اور نیک باتوں کی طرف دل مائل ہونے لگے، دل جھلکنے لگے، بس تم اس کو اچھا سمجھو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ اب چاہے وہ علماء ہوں یا آپ کے دوست ہوں یا آپ کے والدین ہوں یا آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی بھی ہو، یا آپ کے ملنے والے ہوں، جلنے والے ہوں، جو بھی ہوں، اگر آپ ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، آپ کا دل برائی سے ہٹ رہا ہے، آپ کا دل اچھائی کی طرف مائل ہو رہا ہے، آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان سب باتوں کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے لیے صحیح ہے، یعنی اچھی صحبت والے ہیں۔ آپ ان کے پاس رہیں گے تو آپ کے اندر اچھی صحبت پیدا ہو جائے گی۔ اور جس شخص میں بری باتیں دیکھی جاویں، بغیر کسی سخت مجبوری کے اس سے میل جول مت کرو، کہ اس سے دین تو بالکل تباہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ دنیا کا بھی بہت نقصان ہو جاتا ہے، کبھی تو جان کا کسی تکلیف یا پریشانی کا سامنا ہو جاتا ہے، اور کبھی مال کا کہ بری جگہ خرچ ہو گیا یا دھوکے میں آ کر کسی کو دے دیا، خواہ محبت کے جوش میں آ کر مفت دے دیا، خواہ قرض کے طور پر دے دیا تھا، پھر وصول نہ ہوا، اور کبھی آبرو کا کہ بروں کے ساتھ یہ رسوا اور بدنام ہوا۔ اور جس شخص میں نہ اچھی علامتیں معلوم ہوں اور نہ بری علامتیں، اس پر گمان تو نیک رکھو، اس کی صحبت مت اختیار کرو۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں آپ نہ تو یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ اچھا انسان ہے، نہ یہ سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ برا انسان ہے، تو آپ اپنا گمان یہ رکھو کہ یہ صحیح انسان ہے، لیکن اس کی صحبت اختیار مت کرو۔ غرض تجربے سے نیک صحبت کو دین کے سنورنے میں اور دل کے مضبوط ہونے میں بڑا دخل ہے، اور اسی طرح صحبت بد کو دین کے بگڑنے میں اور دل کے کمزور ہونے میں، یعنی بری صحبت اگر آپ اختیار کریں گے تو آپ کا دین بھی بگڑے گا اور دل بھی بہت کمزور ہوگا۔ اس لیے آپ خود سمجھیں
خود کوشش کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری صحبت سے بچائے اور اچھی صحبت مجھے نصیب فرمائے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ جب قرآن میں رب ارشاد فرما رہا ہے، قرآن میں خود رب کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو لوگ دین کے پکے اور سچے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ ساتھ رہنے میں ظاہری صحبت بھی آ گئی اور ان کی راہ پر چلنا بھی آ گیا۔ آپ ساتھ رہیں گے تو آپ جو وہ کام کر رہا ہے آپ بھی وہی کام کریں گے۔ اب وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو آپ بھی نماز پڑھنے جائیں گے، وہ روزہ رکھ رہا ہے تو آپ بھی روزہ رکھیں گے۔ ہر چیز میں جہاں تک ہو سکے آپ کوشش ضرور کریں گے کہ آپ اس کے ساتھ ہی ساتھ رہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تو ان لوگوں کو دیکھے جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے کنارہ کش ہو جا، یعنی ان لوگوں کے پاس مت بیٹھ، کیا وہ کسی اور بات میں لگ جاویں، اور اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو جب یاد آ جاوے، یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھو بلکہ فوراً اٹھ کھڑے ہو۔ اور اس سے ایک آیت کے بعد ارشاد ہے اور کچھ مجلس تکذیب کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے لوگوں سے کنارہ کش رہ کر جنہوں نے اپنے اس دین کو، جس کا ماننا ان کے ذمہ فرض تھا، یعنی اسلام کو لہو و لعب بنا رکھا ہے، آپ ان سے بھی ہرگز دور رہیں۔ ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا کون شخص ہے؟ حضرت ابن عباس نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ہم جن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان میں سب سے اچھا شخص کون ہے؟ کہ اسی کے پاس ہم جا کر بیٹھا کریں، اسی سے بات کیا کریں، اس کے عمل کو دیکھ کر ہم بھی عمل کر لیا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسا شخص کہ جس کا دیکھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے اور اس کا بولنا تمہارے علم میں ترقی دے اور اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے۔ سمجھ رہے ہیں نا بھئی؟ آگے آگے ہو کر بیٹھے ہیں بھئی، پیچھے والوں کو بھی جگہ دے دیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو کہ جن کے پاس بیٹھنا تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دے اور اس کا بولنا تمہارے علم میں، تمہارے دین میں ترقی پیدا کر دے اور اس کا عمل تم کو آخرت کی یاد دلا دے۔ میں نے جو اوپر نیک شخص کی علامتیں بیان کی ہیں اس حدیث میں ان میں سے بعض بڑی علامتیں مذکور ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی احتمال ہے کہ شاید حضرت ابو امامہ کا قول ہو تب بھی حدیث ہے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے بیٹا، تو علماء کے پاس بیٹھنے کو اپنے ذمہ لازم رکھنا اور اہل حکمت کی باتوں کو سنتے رہنا، یعنی حکمت دین کی باریک باتوں کو کہتے ہیں، جیسے سچے درویش کیا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ مردہ دل کو نور حکمت سے اس طرح زندہ کر دیتے ہیں جیسے مردہ زمین کو موسلا دھار بانی سے زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب یعنی ضروری ہے کہ جو میرے ہی علاقے سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور جو میرے ہی علاقے سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں۔ یہ جو فرمایا میرے علاقے سے، مطلب یہ ہے کہ محض دین کے واسطے سے، علاقے کا مطلب صرف اور صرف دین کے واسطے سے۔ ایک اور روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک ہم نشین اور بد ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص مشک لیے ہوئے ہو، ایک شخص کے ہاتھ میں خوشبو ہو، یہ مثال ہے نیک صحبت کی، اور ایک شخص بھٹی کو دھواں دھونک رہا ہو، یہ مثال ہے بد صحبت کی یعنی برے آدمی کی۔ تو مشک والا انسان، خوشبو والا انسان تو وہ تجھ کو دے دے گا، اور اگر نہ بھی دیا تو اس سے تو خوشبو تجھ کو پہنچ ہی جائے گی،
اور بھٹی کا دھواں یا تیرے کپڑوں کو جلا دے گا، یا کوئی چنگاری آ پڑے گی، اس سے بھی بچ گیا تو اس کی گندی بو تو اس کو پہنچ ہی جائے گی، یعنی اس دھوئیں میں سے جو بدبو آئے گی وہ تو پہنچ ہی جائے گی۔ یعنی نیک صحبت سے اگر کامل نفع نہ ہوا، نیک صحبت سے اگر مکمل فائدہ حاصل نہ ہوا، تب بھی کچھ تو ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ اس کی مثال دی کہ اگر آپ عطر والے کی دکان پر بیٹھیں گے، بھلے ہی آپ اس سے خوشبو نہ خریدیں، عطر نہ خریدیں، خوشبو تو آ ہی جائے گی۔ اور اگر آپ بری صحبت والوں کے پاس بیٹھیں گے، اگر آپ کو اس سے پورا نقصان نہ ہو، تب بھی کچھ نہ کچھ تو ضرور ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے ابو سعید سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرماتے تھے کہ کسی کی صحبت اختیار مت کرو بجز ایمان والے کے، کسی کی صحبت اختیار مت کرو، صرف ایمان والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، کافر کی صحبت میں مت بیٹھو، دوسرا یہ کہ جس کا ایمان کامل نہ ہو اس کے پاس مت بیٹھو۔ بس پورا قابل صحبت وہ ہے جو مومن ہو، خصوص جو مومن کامل ہو، یعنی دین کا پورا پابند ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، آپ خود دیکھ لیں جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، جس کی صحبت میں آپ ہیں، تو پورا دیندار ہے یا نہیں ہے؟ جتنی روایتیں بیان کی گئیں ان کا فائدہ یہ ہے کہ ان سے دل کو مضبوطی اور تسلی ہوتی ہے، جیسا کہ وہ حق پر مضبوط رہے، ہم کو بھی مضبوط رہنا چاہیے۔ اور جس طرح اس مضبوطی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، اسی طرح اس مضبوطی پر ہمارا بھی مدد ہوگی، اسی طرح اس مضبوطی پر ہماری بھی مدد ہوگی، کہ جس کو اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس روز بھی مدد کریں گے جس میں وہ گواہی دینے والے فرشتے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ مراد اس سے قیامت کا دن ہے، اور وہاں کی مدد تو ظاہر ہے کہ حکم ماننے والے ظاہر میں کامیاب ہوں گے اور بے حکمی کرنے والے ناکام ہوں گے، اور یہاں کی مدد کبھی تو اس طرح کی ہوتی ہے اور کبھی دوسری طرح کی ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اول بے حکموں کو حکم ماننے والوں پر غلبہ ہو گیا، مگر من جانب اللہ کسی وقت ان سے بدلہ ضرور لیا گیا۔ چنانچہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے، اور ان قصوں سے یوں بھی تسلی ہوتی ہے جیسے دین پر مضبوط رہنے میں آخرت میں وہ بڑے رہیں گے، جس کی خبر کئی قصوں کے بعد اس ارشاد میں دی گئی ہے۔ یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے، اسی طرح ہم سے بھی اس بڑے رہنے کا وعدہ ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جو لوگ متقی ہیں ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے۔ جو لوگ متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں گزارا، اپنا وقت اپنی صحبت اچھے لوگوں میں رہ کر گزاری، ان کافروں سے اعلیٰ درجے کی حالت میں ہوں گے۔ ایک روایت میں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمیشہ کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنے والا ہو، اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو گزر چکے ہیں، کیونکہ زندہ آدمی پر تو بجل جانے کا بھی یہ شبہ ہے، زندہ آدمی پر تو بجل جانے کا بھی شبہ ہے۔ اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت تک اختیار کیا جا سکتا ہے جب تک وہ راہ پر رہے۔ اب جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں، صحابہ کے حالات پڑھیں، علماء کے حالات پڑھیں، بڑے بڑے علماء جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے حالات پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، یا ان کی کتابیں کسی سے سنیں، ان کے حالات کسی سے سنیں، پھر اس پر عمل کریں، کیونکہ زندہ آدمی پر تو اس بات کا بھی شبہ ہے۔ اس لیے زندہ آدمی کا طریقہ اسی وقت تک اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جب تک وہ صحیح راہ پر ہو۔ یہ لوگ جن کا طریقہ
ہمیشہ کے لیے لیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہ لوگ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا طریقہ ہم ہمیشہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات کو سند بناؤ، جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق و عادات کو اپنی اخلاق و عادت بناؤ۔ اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کے اخلاق و عادات کا اختیار کرنا تب ہی ممکن ہے جب ان کے واقعات معلوم ہوں۔ تو ایسی کتابوں کا پڑھنا اور سننا ضروری ہے جس میں حالات صحابہ ہوں، حالات علماء ہوں، کہ جس طرح قرآن مجید میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے قصے ان کی پیروی کرنے کے مذکور میں ہیں، جس میں ارشاد مذکور ہے، اسی طرح حدیثوں میں بھی ان مقبولین کے قصے بکثرت مذکور ہیں، چنانچہ حدیث کے اکثر کتابوں میں مل جاتے ہیں۔ اس سے بھی ایسے قصوں کا مفید اور قابل اشتغال ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے ہمیشہ ایسی قصے ہوئی کتابیں لکھنے کا اہتمام رکھا ہے کہ جس میں علماء کے حالات ہوں، اللہ والوں کے حالات ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج ہی سے اچھی صحبت اختیار کریں گے اور بری صحبت سے پرہیز کریں گے، جتنا ہو سکا اتنا بچیں گے، اور اچھی صحبت کو انشاءاللہ پورے طریقے سے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے دوستوں کو بھی اس بات کو ہر جگہ پہنچاؤ جہاں تک پہنچا سکتے ہو کہ اچھی صحبت اختیار کرے انسان اچھی صحبت اختیار کرے، کسی علماء کے ساتھ رہے۔ اب علماء کے پاس رہنے کے لیے عام انسان تو علماء کے پاس رہ نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو بیچارے علماء کرام پڑھنے پڑھانے میں ہر وقت رہتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر ہی، اپنے دوست و احباب میں، ماں باپ میں، رشتہ دار میں، ایسے لوگوں کو دے کے اپنی بستی میں، اپنی گلی محلے میں، اپنی مسجد کے امام کے ساتھ، کہ جو دیندار ہوں تو ان کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سب پر صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔